بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ وہ یہ ہیں کہ ایک تو جس طرح سے سپریم کورٹ میں لائیو ہیئرنگ سارا دن ہم لوگوں نے سنی اور بہت زیادہ اس کے اوپر کنسرننگ بھی تھے، عوام کے اندر بھی بڑا اضطراب تھا، وکلاء بھی بڑے مضطرب تھے، اور پوری یہ پی ٹی آئی جس کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی وابستگیاں ہیں، اس کے جو اپنا ورکرز ہیں وہ سارا دن جو ہے وہ اس کے اوپر رہے۔ اس میں تھوڑی سی ہم آخر میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو قاضی صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کے سابقہ کیسز کو بھی لے کر وہ ٹچی ہیں، اور وہ اس میں ایک قسم کے ٹیز کرتے ہوئے سوالات کرتے ہیں، اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل ہم میں نہیں جاتے میڈیا میں کیا چل رہا ہے، دوسری طرف وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ابھی وہ آخر میں آپ کلپ کو بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا فلاں کیس تھا جو فارن فنڈنگ والا تھا وہ کہاں تک، اس کی پوری تہہ تک، اور وقفہ فلانے کو بلائیں جی اس کو پتہ ہوگا، فلانے کو بلائیں اس کو پتہ ہوگا۔ دوسری طرف اگر پی ٹی آئی کا کسی وکیل جو ہیں وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو بات پہ ٹوکا جاتا ہے اور ان کو ایک لمحہ بھی آگے چلنے نہیں دیا جاتا۔ جب وہ کوئی ریکارڈ کیا اور کوئی بات کرنے لگتے ہیں، کوئی آئین یا قانون کی بات کرنے لگتے ہیں، تو اسی وقت ان کو انٹرپٹ کر کے جو ہے وہ کسی اور کام کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ کبھی میڈیا کی بات نہیں، ان کی باری کہتے ہیں کہ نہیں آپ وہ اخباروں کی بات نہ کریں، اور خود کہتے ہیں کہ جی ہم اخباروں میں پڑھتے ہوتے تھے یہ والی چیز۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آج جو اتنی بھی کارروائی ہوئی ہے اس میں بظاہر تو دیکھا جائے تو جو سپریم کورٹ یا جو ریمس تھے ان کو لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا یہ حتمی طور پر کہ کل جو ہے وہ بلے کا کیا فیصلہ آئے گا، لیکن حوصلہ افزا باتیں بھی ہوئی ہیں۔ وقفے سے پہلے تو بڑا ہی ایک جارحانہ انداز تھا اور بہت ہی مایوس کن ریمارکس آ رہے تھے، لیکن وقفے کے بعد لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ چینج بھی ہوئی ہیں، اور بعد والی سماعت میں کچھ اہم سوالات بھی عدالت کی طرف سے اٹھائے گئے۔ اسپیشلی 2-3 سوالات کا میں ذکر کروں گا کہ ایک اکبر ایس بابر کے حوالے سے، یعنی کہ آپ کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں پی ٹی آئی کے، دوسرا کہ آپ کب سے آپ اس کے رکن ہیں، بانی ممبر ہیں، اور بانی ممبر کو لے کر بڑے سوالات ہوئے، اور پھر جو ہے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ جب یہ کہا گیا کہ اس کو آپ پشاور کے ہائی کورٹ میں کیوں لے کے گئے، آپ نے الیکشن پشاور کیوں کرائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ امید تو ہے کہ اتنے لوگوں کے جو رائٹس ہیں، یا ایک جو اس موقع پر بلے کا جو نشان ہے پی ٹی آئی کو محروم کر کے اس کو الیکشن میں بھیجنا، اس سے ایک ناقابل تلافی نقصان کا اندیہ دیا ہے عدالت نے، جس طرح سے وکلاء بھی کہتے ہیں کہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا، کیونکہ یہ ہر جو ایک ووٹر ہے اس کا یہ بلے کا نشان اس کا بنیادی حق بن چکا ہوا ہے۔ اس سے چھیننا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ کروڑوں لوگوں سے آپ ان کا حق چھین رہے ہیں۔ تو ایک تھوڑا سا پہلو یہ تھا کہ لگتا تھا کہ جس طرح پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں وہ مکمل تیاری کے ساتھ نہیں تھے، تو کل امید ہے کہ مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ ایک تو پورا جو پیٹیشن تھی ریکارڈ تھا وہ بھی ان کے سامنے نہیں تھا، تو دوسری طرف جو ہے اب اس کو کل جہاں تک عدالت کا تو موڈ ہے کہ اس کو کل تک ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا، حالانکہ لیکن ایک دفعہ حامد خان صاحب نے کوشش بھی کی کہ اس کو منڈے تک لے جایا جائے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں سے ہمیں ریلیف مل جائے، یعنی ان کو سٹے نہ دیا جائے، جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا اس کو معطل نہ کیا جائے، اس پر سٹے نہ دیا جائے، اور منڈے کو رکھ دی جائے ہیئرنگ۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عدالت جو ہے اس کا موڈ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آج ہی اس کو آگے چلانا چاہتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کو اس کی جو کارروائی ہے یعنی پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ اس کے اوپر سٹے کرنے جا رہی ہے، تو اس کو لے کر پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو ابھی پرسو کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اچھا ہو گیا، کیونکہ کل جو ہے 13 تاریخ وہ آخری دن ہے نشانات جمع کرانے کا، تو عدالت جو ہے اس کو یا تو ایک آدھ دن ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، یا پھر ان کو کل پہلے ٹائم اس کا فیصلہ سنا دینا چاہیے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ عدالت جو ہے وہ اتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گی اور پروٹیکٹ کرے گی ان کے رائٹس، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپیکس کورٹ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ یہاں پر لوگ اپنے حقوق کی خاطر حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر جہاں سے ایک بلے کے نشان کو لے کر اگر پی ٹی آئی کو ریلیف نہ دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی۔
آپشنل. اس میں تو وہ الیکشن ایکسپینسز والی بات نہیں ہے. نہیں, اس میں الیکشن ایکسپینسز والی بات نہیں, بٹ دیر از اے پروویژن وچ آپ کے پاس کچھ چل بھی تو رہا تھا نا میٹر, ہم اخباروں میں پڑھتے تھے کیا ایکسپینسز والا کیس, اس کا کیا بنا, فنڈنگ یا کیا؟ they found a violation, my lord. ہاں They found a violation. نہیں, وہ اس کا بنا کیا نا, حتمی نتیجہ کیا بنا اس کا؟ جو کنٹریبیوشن والا کیس میں ہمیں فائنڈنگ وہ کدھر ہیں وہ سر وہ ان کو پتا ہوگا. وہ اس میں سر ہم نے رپورٹ دی تھی. نہیں, یہ کیا حتمی فیصلہ کیا ہوا اس میں؟ فیصلہ رپورٹ نہیں پوچھ رہے. The commission found out that there were funds that were received from sources prohibited under law, and a show cause notice issued. उसका final फैसला नहीं आया show cause का to my knowledge. That is still فیصلہ نہیں آئے گا کیا مطلب؟ جی, قانون کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ پہلے الیکشن کمیشن یہ تعین کرے گا کہ کیا آیا پروہیبٹڈ سورسز سے پیسے آئے ہیں, اگر آئے ہیں تو شو کاز کرے گا. کمیشن نے شو کاز کر دیا, اس میں پھر شو کاز پروسیڈنگز ابھی تک پینڈنگ ہے, اس سے کولیٹرل لیٹیگیشن ہوتی رہی. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ تو کب سے چل رہا ہے؟ جی 2014 سے. اس میں سر یہ ابھی ایک سنگل بینچ کا فیصلہ تھا سر ود یور پرمیشن, اور انہوں نے کہا کہ آپ ایویڈنس ریکارڈ کریں which we have challenged that we have already undertaken the exercise and we need not to further record evidence. There is a judgment of a single bench of the Honorable Islamabad High Court. We have challenged that through ICA. 9 سال ہو گئے ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. There are multiple litigations. Our orders are challenged one after another, and there are. چلیں جی, proceed. My lord,